فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رب لم یزل کے پاک کلام میں سے دو جگہ سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی، مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کی آمد سے کچھ دن پہلے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس میں رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کا مقام بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی سنت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج، کیونکہ اگر شعبان المعظم 29 دن کا ہوا تو اگلے جمعۃ المبارک کو پہلا روزہ ہوگا، تو آج کے جمعۃ المبارک میں کچھ چیزیں رمضان المبارک سے متعلقہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا اور باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، عظمتوں والا مہینہ۔ قرآن اور حدیث میں چند چیزوں کو عظمت والا کہا گیا ہے۔ یا اللہ کے بارے میں کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بہت بڑی عظمتوں والا ہے۔ یا قرآن کو عظمتوں والا کہا گیا ہے، یا اللہ کے عرش کو عظمتوں والا کہا گیا ہے، یا عظمتیں اور بلندیاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ پھر کائنات میں جس کو عظمت اور بلندی ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی۔ سوال یہ ہے کہ مہینے تو 12 کے 12 اللہ نے بنائے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو عظیم کیوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ ایک بات اس میں قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ اور اس سے ہٹ کر ہم ویسے معاشرے میں دیکھیں
کتابیں بہت ساری ہیں دنیا میں، خربوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لیکن اگر غلاف کسی کتاب پر چڑھایا جاتا ہے تو صرف قرآن مجید ہے۔ میں اس کو ایک عام سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بندہ باہر جا رہا اور اس کو کوئی سوٹ کہیں پر قیمتی گرا پڑا ملے، وہ سوٹ اٹھائے گا، زیادہ سے زیادہ جھاڑے گا اور چل دے گا۔ وہی بندہ مسجد میں ہے اور یہاں کسی الماری کے قریب اس کو کوئی کپڑا گرا ہوا ملے تو یہ اس کو اٹھائے گا، جھاڑے گا، چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا۔ اس بندے سے کوئی سوال کرے بھائی باہر آپ کو جو کپڑا ملا تھا وہ تو 2000 2500 3000 کا تھا، نیا تھا، قیمتی تھا، آپ نے صرف جھاڑا اور چل دیے۔ یہ جو کپڑا آپ کو ملا یہ 10 روپے کا ہے، میلا بھی ہے، پرانا بھی ہے، بسیدہ بھی ہے، پھٹا ہوا بھی ہے، اس کا آپ نے جھاڑا بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگایا ہے، چوما بھی ہے، 2 ہاتھوں سے احترام کے ساتھ اوپر رکھا ہے، وجہ فرق کیا ہے؟ تو آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو ایک ہی بات کہے گا کہ باہر جو مجھے سوٹ ملا تھا وہ پیسوں کے لحاظ سے قیمتی ضرور تھا لیکن وہ عام سا کپڑا تھا۔ مسجد کے اندر جو مجھے کپڑا ملا ہے یہ پیسوں کے لحاظ سے 10-20 روپے کا ہو سکتا ہے لیکن اس کی نسبت جو ہے یہ رب کے قرآن کے ساتھ ہے۔ میں نے جو اس کو دونوں ہاتھوں سے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھایا ہے، اس کو چوما ہے، اس کو آنکھوں سے لگایا ہے، پھر بڑے احترام کے ساتھ اس کو رکھا ہے، وہ عزت اور احترام اس کپڑے کی نہیں بلکہ وہ عزت اور احترام ہے اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت میرے اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ تو رمضان المبارک کو بھی جو عظمت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی نسبت جس نبی کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ نبی امام الانبیاء بن گئے۔ قرآن کی نسبت جس امت کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ امت تمام امتوں میں بہترین امت بن گئی ہے۔ قرآن کی نسبت جس مہینے کے ساتھ ہوئی ہے وہ مہینہ عظمتوں والا بن گیا ہے، اور قرآن کی نسبت جس رات کے ساتھ ہوئی ہے قرآن نے اس کو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا ہے۔ ایک نئی کا بچہ، موچی کا بچہ، یہ نئی اور موچی ہمارے معاشرے میں گھٹیا پیش ہے، کمی شمار ہوتا ہے۔ جب رب کے قرآن کو سینے میں بسا لیتا ہے تو پھر وہ سرداروں اور وڈیروں کا امام بن جاتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کو عظمت دی ہے کہ جو جو چیز کائنات میں قرآن کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہے وہ دنیا کے اندر عظمتیں حاصل کرتی چلی جاتی ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح سنت ہے، اور تراویح 2 سنتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک خود تراویح پڑھنا سنت ہے، دوسرا تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا یا سننا سنت ہے۔ ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں ابھی تک بھی رواج ہے کہ وہ آخری 10 سورتیں پڑھ کے تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح تراویح کی سنت تو ادا ہو جاتی ہے، قرآن سننے کی یا پڑھنے کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ قرآن کے مہینے میں قرآن کے ساتھ لگاؤ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پورے سال میں جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا جبرائیل امین رمضان المبارک میں آ کر اس قرآن کا میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا۔ یہ اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے قرآن مجید، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کے موقع پر اس کو اٹھا کر قسم اٹھا لیں یا کسی کے سال ثواب کے لیے اس کو بچوں کو بلوا کر کے پڑھا لیں۔ میں واضح اور دو ٹوک بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں یہاں بھی لوگ آتے ہیں کہ بچوں کو بھیج دیں ہمارے گھر میں قرآن پڑھیں گے، آج والد صاحب کی برسی ہے، آج فلاں ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ثواب آپ کے اپنے پڑھنے سے ہوتا ہے وہ طلباء کے پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ طلباء بچے علیحدہ رہ گئے، آپ 10 حفاظ علماء جمع کریں سنجیدہ ترین، وہ صحیح پڑھیں پورے مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، پورا قرآن آپ کے گھر میں بیٹھ کر ختم کریں، اور اس کے بدلے میں بجائے قرآن کے پڑھانے کے آپ خود ایک پارا، آدھا پارا، ایک پارا خود پڑھتے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا ان علماء حفاظ اور قراء کے پڑھنے سے۔ اس لیے کہ
اگر میں اپنے گھر میں پڑھوا رہا ہوں اپنے والد کے اصال ثواب کے لیے، میرے والد کے دنیا سے جانے کا جو صدمہ میرے دل میں ہے وہ کسی عالم حافظ قاری مفتی کے دل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے والد سے جو محبت مجھے ہے وہ کسی عالم حافظ قاری مفتی کو نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اپنے والد کے بلندی درجات کا جتنا خواہش مند ہوں، جو دل سے میں اپنے والد کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگوں گا وہ کوئی عالم حافظ قاری مفتی کوئی بھی منگوا نہیں سکتا۔ دیوت میرے دل کی تڑپ سے نکلے گی، وہ کسی اور کے دل کی تڑپ سے نہیں نکل سکتی۔ یا ہمیں قرآن یاد آتا ہے سال ثواب کے موقع پر، یا قرآن یاد آتا ہے قسم کے موقع پر، یا ہمیں قرآن یاد آتا ہے کسی پریشانی کے موقع پر کہ یہ پریشانی ہے تو یہ ختم ہی کرا دیں، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ قرآن اس کے لیے نہیں۔ یہ قرآن کے مقاصد میں سے کوئی 1% مقصد ہو سکتا ہے، قرآن کسی اور مقصد کے لیے آیا۔ علماء فرماتے ہیں 5 حق قرآن کے ایسے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے ہر مسلمان اور صاحب ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ پہلا حق ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لائے۔ کیا ایمان؟ یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہو سکے گی۔ اللہ نے لوح محفوظ پر، لوح محفوظ سے جبرائیل امین کو، جبرائیل امین سے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، سلف الصالحین، محدثین، مفسرین۔ جس طرح قرآن لوح محفوظ میں تھا بالکل اسی طرح قرآن آج میرے اور آپ کی زبانوں پر، میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ کائنات میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی محفوظ ہو۔ 6666 آیات، 558 رکوع، 558 رکوع، 7 منزلیں، 30 پارے، 114 صورتیں قرآن مجید کی بعینی ہی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح قرآن مجید کو میرے رب نے نازل فرمایا تھا، جس طرح قرآن مجید کو میرے محبوب نے صحابہ اکرام کو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہیں پر ایک اور چیز بھی آ گئی، صحابہ نے قرآن مجید کو کس طرح یاد کیا؟ یاد سوچیں، آج اور آپ میں قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، آج ہر موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، اس تجویدی بھی موجود ہے، ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے۔ ایسی ایپ بھی آ گئی ہیں کہ قرآن کے آپ کو 10 ترجمے بھی ایک ہی ایپ کے اندر مل جائیں گے، موجود ہے۔ اس دور میں کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھی، یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ میرے محبوب پڑھتے تھے، صحابہ سن کے یاد کرتے تھے، صحابہ کے حافظے سے وہ بات اتری نہیں۔ آج یہ بات آ گئی ہے درمیان میں۔ کچھ دن پہلے سندھ کا ایک کوئی ضامن شاہ نام کا آدمی، اس نے صحابہ کرام کے گستاخی کی ہے۔ میری ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ، یہ عقیدے کی اور بنیادی بات ہے۔ دنیا کے ہر طبقے کو اعمال کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ مجھے دیکھا جائے گا تو میرے اعمال کے بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ کسی کے بارے میں آپ نے یہ کہنا ہے یہ بندہ نیک ہے تو آپ دیکھیں گے وہ مسجد آ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کے کاروبار میں حرام شامل نہیں ہے تو نیک ہے۔ کوئی ایسا بندہ جو مسجد میں نہ آتا ہو، سود خور ہو، خائن ہو، کبھی بھی آپ اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ نیک آدمی ہے۔ دنیا کے ہر طبقے کو اعمال کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اعمال کے ترازو میں نہیں، نسبت مصطفیٰ کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس طرح بات نہیں کی جائے گی یہ کیا کام کرتا تھا۔ صحابہ کا احترام، صحابہ کرام کی عزت، صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا والے چہرے کی زیارت کی ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور ایمان کی حالت میں ان کا دنیا سے انتقال ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے تمام نیک لوگوں کی تمام نیکیاں مل کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لیں، دوسرے پلڑے میں صحابی کا صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیکنڈ زیادہ نہیں چہرہ اقدس کی زیارت کرنا رکھ لیں۔ پوری دنیا کے تمام نیک لوگوں کی تمام نیکیاں مل کر کے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت والی ایک سیکنڈ کی زیارت والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لایا جائے۔
قرآن کا دوسرا حق یہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، 6 سوا 6 پارے ایک رکعت میں نوافل میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت، آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کرام کی تلاوت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک سواری تھی، ایک غلام ساتھ تھا۔ چلنے لگے تو غلام سے کہا بھائی ہم دونوں اگر سواری پر بیٹھ جائیں اونٹ پر تو یہ اس پر زیادتی ہوگی، تو اس طرح کرتے ہیں ایک کچھ دیر میں سواری کروں گا، آپ پیدل چلنا، کچھ دیر آپ سواری کریں گے، میں پیدل چلوں گا، اور کچھ دیر ہم دونوں پیدل چلیں گے، سواری کو بھی آرام کا موقع ملے گا۔ اب گھڑیاں بھی نہیں تھیں اس دور میں کہ 1 گھنٹہ میں بیٹھ لوں 1 گھنٹہ آپ بیٹھنا، اور یہ روڈ پر لگے کلومیٹر بھی نہیں تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ سواری پر بیٹھتا وہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتا، سورہ بقرہ ختم ہوتی وہ اتر آتا، اب دوسرا بیٹھ گیا اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، سورہ بقرہ ختم ہوئی وہ اتر آیا، اب دونوں پیدل ہیں اور دونوں سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے ہیں، وہ ختم ہوئی تو پھر ایک بیٹھ گیا۔ یعنی آج میرے اور آپ کے پاس سمت کچھ دیر مقرر، وقت مقرر کرنے کے لیے گھڑی موجود ہے، مقدار متعین کرنے کے لیے گھڑی موجود ہے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ گھڑی بھی رب کا قرآن تھا کہ اس کی تلاوت کرنی ہے، یہ وقت کا تعین ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں، سارا خاندان شہید ہو گیا، آخری باقی ہیں، اس وقت بھی کسی نے دیکھا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو کسی نے سوال کر دیا حسین یہ سارا خاندان آپ کا آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا ہے، 72 جانثار ذبح ہو گئے ہیں، کوئی آہ و فغاں نہیں ہے، کوئی رونا پیٹنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا شاندار جواب دیا، فرمایا ظالم میں جب پیدا ہوا میں نے دیکھا میں ماں کی گود میں ہوتا تھا، میری ماں مجھے دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میری ماں چکی پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میرا باپ علی المرتضیٰ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میرا نانا مصطفیٰ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، میرا بڑا بھائی حسن المرتضیٰ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، میں نے تو اپنے سارے خاندان کو ہر گھڑی ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا ہے، تو میں قرآن کی تلاوت کیوں نہ کروں؟ مصیبت ہو خوشی ہو، پریشانی ہو غم ہو خوشی ہو، جو بھی موقع ہو رب کے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی بھی بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے، فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مشہور حدیث ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہوتا ہے فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور رب کا قرآن سامنے آ جاتا ہے، فرشتوں سے کہتے ہیں سوال نہیں کرنا اس سے، فرشتے کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے سوال کرنا ہے ہم نے، قرآن کہتا ہے نہیں کرنا، فرشتے واپس جاتے ہیں، ربا ہم اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں، ہم سوال کرنے کے لیے گئے ہیں، تیری کتاب آڑے آ جاتی ہے، قرآن سوال نہیں کرنے دیتا ہے، اللہ قرآن سے پوچھتا ہے قرآن ماجرا کیا ہے، قرآن جواب دیتے اللہ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا کی زندگی میں ہر لمحہ ہر آن میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج یہ قبر میں پہنچا ہے، قبر کی تنہائی میں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ پوچھتے ہیں قرآن تو چاہتا کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے یہی چاہتا ہوں اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے، جنت میں اعلیٰ مرتبے ہو جائیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے قرآن کی سفارش کو قبول کرو، اس سے کوئی سوال نہ کرو، اور اس آدمی کی اس قرآن پڑھنے والے کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ آج حقیقت یہ ہے میں اور آپ صرف اپنے گربانوں میں جھانکیں، میرے گھر میں قرآن کی کتنی تلاوت ہوتی ہے، میرے گھر میں جو قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے کتنا کھولا جاتا ہے، اس کو کتنا پڑھا جاتا ہے۔ میں خود تو پڑھ لیتا ہوں کہ میرے گھر کے بقیہ افراد بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس پر گرد و غبار پڑھتے پڑھتے اب دیمک لگنے لگی۔ رب کعبہ کی قسم یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں صرف اور صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا، ایک بندہ وہ اس کورونا وائرس کا شکار ہوا اور جلد سے عجاب ہو گیا لاہور کا،
اس سے پوچھا گیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے جتنے دن وہ آئسولیشن میں رہا ہوں سورہ رحمان سنتا رہا ہوں اس وجہ سے۔ شفاء للناس شفاء لما فی الصدور، قرآن کو میرے رب نے شفا فرمایا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ میں ڈاکٹروں کے علاج کا انکار نہیں کر رہا، وہ علاج ضروری ہے، لیکن اس علاج کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کہتا ہے۔ تلاوت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے؟ نہیں۔ ہماری مثال کیا ہے؟ کسی نے لکھا کہ ایک بڑھیا تھی، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور بیٹا کسی غیر ملک میں جا کر کے بہت بڑی پوسٹ پہ لگ گیا۔ اب بیٹا ہر مہینے اس کو ایک چیک بھیجتا تھا کہ میری ماں کے اخراجات پورے ہیں۔ ماں ان پڑھ تھی، ماں چیک کو لیتی، میرے بیٹے نے خط بھیجا ہے، چومتی اور سینے سے لگاتی اور رکھ لیتی۔ گھر میں جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ ماں دل دل میں بد دعائیں بھی دے، بد دعا تو نہیں دے سکتی ماں، برا بھلا کہتی کہ میں نے اس پر اتنا خرچہ کیا ہے، اس نے پڑھا ہے، میرا پتہ ہی نہیں کرتا، کچھ بیچتا نہیں ہے۔ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی، گھر کا سارا سامان بک گیا۔ وہ ہر مہینے خط آ رہا ہے اور وہ اس کو چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، رکھ دیتی ہے۔ فقر و فاقہ کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ ماں مر گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد جب رشتہ دار آئے تو انہوں نے اس کے خطوں کو دیکھا تو وہ خط نہیں تھے، ہر مہینے ایک چیک تھا، لیکن اسے پڑھی لکھی نہیں تھی، اس نے پڑھا نہیں، اسے نہیں پتا یہ چیک ہے یا خط ہے۔ بالکل بھی یہی مثال ہماری ہے۔ رب کا قرآن موجود ہے، کائنات جب تک رہے گی، یہ سورج چاند زمین جب تک رہیں گے، میرے رب کا قرآن اس وقت تک کے تمام مسائل کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے سمجھنا نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے مسائل کا شکار ہیں۔ اور ہماری مثال اسی بڑھیا والی ہے کہ جس کے گھر میں پیسوں کے چیک موجود ہیں لیکن وہ کیش نہیں کرا سکتی۔ ہمارے گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر، اور میرے خیال سے ہر گھر میں ہر فرد کا علیحدہ علیحدہ شاید قرآن مجید ہوگا، لیکن ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، مسائل کا شکار ہیں اور وہ مسائل کا حل ہمیں نہیں ملتا اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے۔ وبینات من الہدی، ہدایت ہے، شاید کوئی مشکل باتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہیں، اور اب فرماتا ہے نہیں، وبینات من الہدی، واضح واضح کھلی کھلی ہدایت کی باتیں ہیں، صرف ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے قرآن پر عمل بھی کیا جائے، پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، عمل بھی کیا جائے۔ پڑھنے والے بھی بہت ہیں الحمدللہ، سمجھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن جہاں عمل کی باری آتی ہے وہاں پر ہم کمزور ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہم والدین کو تلخ رویے سے جواب دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، ہماری زندگی کے اندر شرک شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، ہمارا کاروبار سود کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہیں پر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہیں پر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے۔ میرے ملک کا اور میرا نظام اس طرح ہے، مدعی مسلمان، ملزم مسلمان، وکیل مسلمان، جج مسلمان، ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن جب جج فیصلہ کرتا ہے وہ رب کے قرآن کے مخالف فیصلہ ہوتا ہے۔ رب کا قرآن ایک ایک لمحے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اندر بحیثیت قوم کے ہماری زندگیوں کے اندر وہ رب کا قرآن موجود نہیں۔ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے قرآن کی تبلیغ کی جائے، نشر و اشاعت کی جائے، قرآن کو پڑھایا جائے، قرآن کو سمجھایا جائے، قرآن کے مکاتب بنائے جائیں، قرآن کی تعلیم اور ترویج کو عام کیا جائے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں، الحمدللہ علماء دین نے ہر دور میں مشکل حالات کے اندر بھی قرآنی تعلیم کو جاری رکھا۔ آج آپ معاشرتی طور پر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا، آپ کے ملک میں
کوئی ڈاکٹر اس وقت تک کامیاب ڈاکٹر نہیں بنتا ہے جب تک پاکستان میں پڑھنے کے بعد وہ کسی اور ملک میں جا کے پڑھ کے نہ، اس وقت تک انجینئر کامیاب انجینئر شمار نہیں ہوتا ہے جب تک پاکستان سے پڑھنے کے بعد کسی غیر ملک کی ڈگری ساتھ نہ لگی ہو۔ کوئی بورڈ اس وقت تک کامیاب نہیں بنتا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں لندن، نیو یارک، فلاں فلاں کا لاہے کا ساتھ نہ لگا ہو۔ لیکن الحمدللہ آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، پوری دنیا کے اندر اگر کہیں پر کامیاب علماء تیار کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، علماء تیار کیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا ملک پاکستان ہے۔ یہ علماء کا احسان ہے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو رب کا قرآن پڑھا رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا رہے ہیں، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے رب کے قرآن کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھایا ہے اور محفوظ کیا ہے۔ آج یہ جتنے حالات ہیں، ایک مریض کا وہ آ گیا کہ میں سورہ رحمان سنتا رہا تو میرا کرونا وائرس ختم ہو گیا۔ یہ جتنے حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف رہنمائی، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ جن لوگوں کے کاروبار کھل گئے ہیں الحمدللہ، جن کے ابھی بھی بند ہیں، اپنے وقت میں قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو وہ دن دور نہیں ہے جب کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ کامیابی یاد رکھیں صرف اور صرف قرآن میں ہے، قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اور اگلی بات، کوئی بندہ جتنا مرضی نیک ہو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بندہ پیدا ہو اور اس کی ماں اس کو مسجد میں چھوڑ جائے، وہ مسجد میں مرے، مسجد سے باہر نہ نکلا ہو، کوئی گناہ اس نے نہ کیا ہو، تب بھی اس بندے کی بخشش اعمال کے بل بوتے پر نہیں ہوگی، بخشش ہوگی میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بل بوتے پر۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو چھوڑ دے تو میرا اللہ چھوڑ دے گا۔ اگر میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہیں فرمائی تو بخشش نہیں ہوگی، ہر ایک کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں خود میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے اللہ اس کو پکڑ، اس کو پکڑنے، یہ الفاظ میرے اپنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرا اللہ میں اس قوم کو قرآن دے کر کے آیا تھا، انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا تھا۔ یاد رکھیں جس کے بارے میں میرے آقا یہ فرما دیں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات کہنا چاہوں گا، یہ جتنے حالات ہیں یہ حالات ہمیں رجوع اللہ، رجوع القرآن کی دعوت دیتے ہیں اور متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مقابلہ نہیں، یہ عاجزی انکساری اختیار کرنے کا وقت ہے۔ یہ وبا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت ہے۔ اس دوران میں علماء کرام نے جو فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک میں مساجد کھلی رہیں گے، یہ خالصتاً ایمانی فیصلہ ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے وبا بھیجی اللہ نے ہے تو اس کو لے جانے والا بھی میرا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اس دوران میں کسی وزیر کی طرف سے ایسی باتیں کرنا جو ملک کے اندر اتحاد کی فضا کو ختم کریں، اور یہ کہنا کہ علماء کرام نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ رمضان مبارک میں عیدی سے نہ رہ جائیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں خدمت وہاڑی کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، 1600 روشن انہوں نے تقسیم کیے ہیں، جہاں جہاں راشن تقسیم ہو رہے ہوں، کسی ایک جگہ کسی ایک مسجد کے امام کو مجھے راشن لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا کوئی دکھا دے، میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ویسے معاشرتی طور پر سب سے خوشحال زندگی علماء کرام کی ہے، یہ رب کے قرآن کی برکت ہے۔ دنیا کا ہر طبقہ احتجاج کرتا ہے تنخواہیں بڑھائی جائیں، ہر طبقہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، ہر طبقہ احتجاج کرتا ہے۔ علماء کرام نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ گواہ ہے، کسی مسجد، کسی ممبر، کسی محراب، کسی روڈ، کسی اخبار سے آپ کو یہ خبر نہیں ملی ہوگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ تنخواہیں کم ہیں، تنخواہیں بڑھائی جائیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ مساجد مدارس میں ہمیں پہلے دن سے ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہم مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، ہمارے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے،
ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، سوکھے ٹکڑے کھا سکتے ہیں، پتے کھا سکتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہم نے حفاظت کرنی ہے رب کے قرآن کے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔